بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد۔ مومنین کرام، ایک نئے فرمان معصوم کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ یہ حدیث مبارک امام جعفر صادق علیہ السلام سے ہے اور تفسیر نور الثقلین سے میں یہ عرض کر رہا ہوں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا للمسرف ثلاث علامات یشتری ما لیس لہ ویلبس ما لیس لہ ویاکل ما لیس لہ۔ اس حدیث میں امام صادق علیہ السلام نے ایک بڑے اہم موضوع کی طرف اشارہ فرمایا ہے، اور وہ موضوع ہے اسراف کا، فضول خرچی کا۔ فرمایا کہ فضول خرچ کی، مسرف کی 3 نشانیاں ہیں۔ یشتری ما لیس لہ، وہ چیز خریدتا ہے جو اس کے لیے نہیں ہے، جس کی اس کو ضرورت نہیں ہے وہ چیز خرید کرتا ہے۔ وَيَلْبِسُ مَا لَيْسَ لَهُ، اور لباس وہ پہنتا ہے جو اس کے لیے نہیں ہے۔ وَيَأْكُلُ مَا لَيْسَ لَهُ، اور کھاتا وہ ہے جو اس کے لیے نہیں ہے۔ مومنین کرام، اسراف قرآن مجید میں متعدد مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اسراف اور مسرف کے بارے میں گفتگو فرمائی ہے۔ فضول خرچی جائز نہیں ہے، فضول خرچی ممنوع ہے، فضول خرچی حد سے تجاوز کرنا جائز نہیں ہے۔ جو شخص اپنی خواہشات میں بے دریغ خرچ کرتا ہے وہ دوسروں کے حقوق ادا کرنے میں کوتاہی کا مرتکب ہوتا ہے۔ قرآن مجید کی روشنی میں فضول خرچی کے نتیجے میں جو منفی آثار پیدا ہوتے ہیں وہ یہ ہیں۔ پہلا، فضول خرچی کا پہلا جو اثر ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت سے وہ شخص محروم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے لا تسرفوا انہ لا یحب المسرفین، اسراف نہ کرو اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا ہے۔ خداوند عالم کی محبت سے محرومی۔ دوسری چیز، سورہ مبارکہ مومن میں ارشاد فرماتا ہے کہ ہدایت الہی سے محروم ہوتا ہے وہ شخص جو فضول خرچ ہوتا ہے اور اسراف کرتا ہے۔ ان اللہ لا یہدی من هو مسرف کذاب، اللہ فرماتا ہے اللہ مسرف کو، اسراف کرنے والے کو ہدایت نہیں کرتا ہے۔ تیسرا جو منفی اثر پیدا ہوتا ہے وہ گمراہی اور ضلالت ہے۔ کذالک یضل اللہ من هو مسرف مرتاب، اللہ اس کو گمراہ کرتا ہے اور وہ گمراہی کا شکار ہوتا ہے وہ شخص جو اسراف کرنے والا ہے۔ سورہ مبارکہ مومن کی آیت ہے۔ چوتھا جو منفی اثر ہے وہ ہے کہ اسراف کار کے لیے خدا نے جہنم رکھی اور وہ جہنم میں جانے والا ہے۔ سورہ مبارکہ غافر میں ارشاد فرماتا ہے وَإِنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ، کہ حد سے تجاوز کرنے والے اور اسراف کار جو لوگ ہیں وہی جہنمی لوگ ہیں۔ اور سورہ مبارکہ انبیاء میں پھر فرماتا ہے وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ، کہ ہم نے مسرفین کو ہلاک کیا۔ مومنین کرام، اسراف کے مقابلے میں جو میانہ روی ہے وہ ایک پسندیدہ عمل ہے، اور پیغمبر نے، آل پیغمبر نے اس کی بڑی مدح اور تعریف فرمائی ہے۔ مولا امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں الصرف مسوات والقصد مسرات، یہ میانہ روی ثروت دولت کی فراوانی کا سبب بنتا ہے، اور یہ جو اسراف ہے وہ نابودی اور تباہی کا سبب ہے۔ مَعَلَ عمرن اقتصدہ، جو میانہ رو انسان ہے وہ کبھی بھی تنگ دستی کا شکار نہیں ہوتا ہے۔ پھر ایک مقام پہ امیر المومنین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ سبب الفقر الاسراف، کہ غربت کا، فقیری کا جو سبب ہے وہ اسراف ہے، وہ حد سے تجاوز کرنا ہے، وہ فضول خرچی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا ضمنت لمن اقتصد اللہ یفتقرا، میں ضامن ہوں، میں ضمانت دیتا ہوں کہ جو شخص میانہ روی اختیار کرے، اعتدال کے ساتھ خرچ کرے،
وہ کبھی بھی فقیر نہیں ہوگا اور کبھی بھی غربت و تنگ دستی کا اس کو سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ یعنی اپنی آمدن کے مطابق خرچ کرے، چادر دیکھ کر پاؤں پھیلائے۔ دعوت انسان کرے تو اس میں بھی میانہ روی کو ملحوظ خاطر رکھے، ایسا نہ کرے کہ بہت شاہانہ قسم کے اور کئی انواع و اقسام کے کھانے وہ تیار کر لے۔ لباس میں بھی وہ جو ہے وہ میانہ روی کو اختیار کرے۔ تن بدن ڈھانپنا ہے، وہ بہت قیمتی لباس وہ اختیار نہ کرے، سادگی کو اختیار کرے۔ گاڑی کی اس کی ضرورت ہے تو اس میں بھی وہ اعتدال کا دامن نہ چھوڑے۔ امیروں کی دعوتوں میں اتنا کھانا ضائع ہوتا ہے کہ یقین فرمائیں کہ کئی غریب خاندانوں کا سلسلہ اس سے چل سکتا ہے، اور کئی غریب خاندانوں کا پیٹ اس سے بھر سکتا ہے، ضرورت پوری ہو سکتی ہے۔ لہذا قناعت کرے، جو لباس ابھی پہننے کے قابل ہے اس لباس کو نہ پھینکے، جو چیزیں گھر کی استعمال کے قابل ہیں ان کو گھر سے دور نہ کرے، یعنی نئے ماڈل کے چکر میں نہ جائے، نئی چیز، نیا ڈیزائن اور نیا نمونہ ہر چیز وہ گھر میں خرید کے نہ لائے، کسی کو دیکھ کر اپنی زندگی کو پریشان نہ کرے۔ خداوند عالم ہمیں اسراف سے محفوظ فرمائے اور اپنی زندگی میں اقتصاد اور میانہ روی کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔